ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ گزشتہ جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو احکامات دیے ہیں، جو کام دیے ہیں، ان کاموں کے تعلق سے اور خاص کر کے تبلیغ دین، اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو امت کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ اور تذکرہ ہوا تھا، جس کے اندر یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ ہم کسی کو نصیحت کیسے کریں، کسی کو کیسے سمجھائیں، اور ضمن اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ ہماری جو قوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یعنی مسلمان، وہ اللہ تبارک و تعالی سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسے نہیں ڈرتے، اور اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ کا صحیح تعارف، اللہ کی ذات ہے کیا اس کی قدرت ہے، کیا اس کے کرشمے ہیں، اس کا تذکرہ جیسا اولاد کے سامنے ہونا چاہیے، معاشرے میں جیسا ہونا چاہیے، پڑھانے والا جیسا پڑھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرائے، ویسا نہیں کیا جاتا، بتایا نہیں جاتا۔ اس واسطے ہماری نوجوان نسل ہے یا امت محمدیہ جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ایک کھیل تماشے کے طور پر لے لیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف بہت زیادہ بتایا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر سیرتوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انبیاء نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اپنی امت کو بتایا کہ اللہ ہے کیا، اس کا تعارف کروایا، اس کے بارے میں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن معبودوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت، یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بتایا۔ جن لوگوں نے مانا
وہ اللہ کا تعارف سن کر انہوں نے اللہ کو تسلیم کیا، اور جنہوں نے تسلیم نہیں کیا ہر دھرمی پہ آ گئے، ضد پہ آ گئے کہ ہمارا خاندان اب تک جو نسلیں چل رہی ہیں وہ انہی معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کیا ہم انہیں چھوڑ دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مطالبہ بھی کیا کہ تمہارے جو معبود ہیں کیا انہوں نے کچھ بنایا بھی ہے، دنیا کے اندر کچھ پیدا بھی کیا؟ کوئی چیز ان کے سامنے رکھ دی جائے، اگر اسے جانور کھانے کے لیے آئے، کیا وہ تمہارے جو معبود ہیں وہ روک سکتے ہیں؟ یہاں تک تذکرہ کر دیا کہ اگر ان بتوں کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اسے دور نہیں کر سکتے، بھگا نہیں سکتے، اتنا لاچار اور مجبور جو ہوگا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام نے ہمیشہ تبلیغ کے وقت، پیغام پہنچاتے وقت اللہ کی قدرت کا تذکرہ کیا۔ اسی واسطے احادیث کے اندر آتا ہے، خود قرآن میں بھی آتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ان کی قوم نے معجزات کا مطالبہ بھی کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو، انبیاء سے کہا کہو اپنی قوم سے کہ معجزات کا دکھلا دینا یہ میرے قبض قدرت میں نہیں ہے، یہ میری طاقت میں نہیں ہے، جبکہ اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کیا اور یہی نبوت کی دلیل کے طور پر انبیاء کرام نے پیش کیا، لیکن ان معجزات سے ہٹ کر اگر قوم معجزات طلب کرتی تھی تو نبی پہلے یہ کہتے تھے کہ ان معجزات کے دکھلانے کی طاقت اور قدرت میرے پاس نہیں ہے، میں اللہ سے کہوں گا، میں اللہ سے دعا کروں گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو یہ معجزہ، یہ تمہارا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ اور یہی ہوتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ طاقت والی اور قدرت والی ذات نبی کی ذات نہیں ہے، بلکہ نبی کے بھی جو اللہ ہیں، جو پیدا کرنے والے ہیں، اس ذات کے اندر وہ طاقت اور قدرت ہے۔ اور اخیر میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، قیامت تک رہنے والی شریعت عطا کی، قرآن عطا کیا معجزے کے طور پر۔ اس قرآن میں جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، جو جس طرز پر، جس طریقے پر اسے ترتیب دیا گیا، اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنا تعارف کروایا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم تعریف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور یہ کہتے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ روز جزا کے مالک ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کے مالک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ اس سورت کے ختم ہو جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا تعارف کراتے ہیں، الف لام میم وہ لفظ لاتے ہیں جس کا معنی کسی کو نہیں معلوم، پھر فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے اپنی طاقت، اپنی قدرت کا مظاہرہ کروایا، تعارف کرایا کہ جو ذات اس قرآن کو نازل کرنے والی ہے وہ ذات تمام کائنات کی مالک ہے، اس کے اندر وہ صفت ہے کہ رحم بھی کر سکتی ہے، کرتی ہے، رحمان اور رحیم دونوں صفات کا تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا کہ ابھی جو نظارہ تم کر رہے ہو، کائنات کو دیکھ رہے ہو، جن کائنات کے بارے میں تمہارا علم ہے کہ یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ کائناتیں تمہارے سامنے تعارف کے شکل میں آ گئی، لیکن ایک کائنات اور آنے والی ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے، وہ کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین کہنے کے بعد تذکرہ کیا تاکہ انسان کو اس کی قدرت کا پتہ چلے، اس کی طاقت کا پتہ چلے، اس کا تعارف ہو سکے کہ جو چیز نہیں ہے اچانک وجود میں آئے گی، کیسے وجود میں آئے گی، اس کا پھر رب کائنات مالک ہے جس کو ہم ماننے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس میں تذکرہ کیا؟ قرآن میں، اور اس قرآن کا پھر تعارف کروایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ ایسی کتاب ہے، ایسا قرآن ہے جس قرآن میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. ایمان والوں کے لیے ہدایت یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن. لیکن جب اللہ نے غیب کا تذکرہ کیا ہے، یہاں آگے غیب کا تذکرہ کیا تو یہاں فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ مخاطب ہمیں کیا تھا، ان ایمان والوں کو مخاطب کیا تھا جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. ان کو بتایا کہ صرف ایمان لا لینا یہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت ہے تقوی، ہدایت ہے پرہیزگاری. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر کے فرمایا میں اس کا مالک ہوں جو چیزیں دکھتی اور جس پر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. انسان کی عقل جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں. اللہ نے آسمان کا تذکرہ کیا، فرمایا میں نے پیدا کیا. ان فی خلق السماوات والارض، انسان دیکھ رہا ہے، اس میں غور کر رہا ہے، اس پہ ریسرچ چل رہی ہے. سائنسدان مر جا رہے ہیں، مٹ جا رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کہ پہاڑ کیا ہے، فرمایا یہ کیل کے مانند ہے، میخ کے مانند ہے. جس طریقے سے دیوار پر ٹھوکی جاتی ہے تو جتنا اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ نیچے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس زمین پر تم چلتے ہو اس زمین پر کیل کے مانند ہم نے پہاڑوں کو ٹھوکا. آج جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ پہاڑ جتنا اونچائی پر ہے اس سے کہیں زیادہ نیچے چلا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ ہم نے یہ میخ کے مانند بنایا، پھر فرمایا کہ تم اس پہ تعجب کرتے ہو، ہم نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ وہ انسان جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، جو محمد رسول اللہ کہہ لے، اس کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ جس رب کو میں مان رہا ہوں، جس رب کی اکتائی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، وہ رب ہے کیا چیز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی آسمان میں چیزیں ہیں وہ حرکت کرنے والی ہیں یا سکون یعنی رکی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کا میں مالک ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ میں نے بلڈنگ بنائی. ایک چیز انسان نہیں بنا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، کہا جو جمال انسان کے اندر ہے وہ جمال کسی شکل میں کسی چیز میں لانا چاہے، وہ کمال لانا چاہے نہیں لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں زینا السماء، کہ ہم نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو مزین بنایا، خوبصورت بنایا. یہ خوبصورتی اگر کوئی انجینئر بلڈنگ بنائے، اپنا کمال لانا چاہے، خوبصورتی لانا چاہے تو اپنے اندرونی عکس کو بلڈنگ میں نہیں لا سکتا. کوئی بتائے گا بڑی اچھی بلڈنگ ہے، کلر بڑا پیارا، یعنی انجینئر دیکھ رہا کہ ڈیزائن میں نے بنائی تھی، اس ڈیزائن پر جو خوبصورتی آئی ہے وہ میرا اپنا جمال اپنا کمال نہیں ہے، وہ تو کلر کا کمال ہو گیا. کلر دھیما پڑ جائے گا، کلر چلا جائے گا، کہیں گے بلڈنگ کی جو خوبصورتی پہلے تھی اب دکھائی نہیں دیتی. پھر کلر کیا جائے گا، پھر لوگ کہیں گے بڑی خوبصورت بلڈنگ لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اندر جو جمال ہے میں نے کائنات کے اندر اس جمال کو لا کر رکھا ہے تاکہ انسان دیکھے، یہ سوچے کہ جیسے میں بناتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بھی بنایا. پھر دونوں کے بناوٹ میں فرق کیا ہو رہی ہے؟ میری چیزیں تھوڑی دیر کے بعد وہ زوال پذیر ہوتی چلی جاتی ہیں، نیچے کی طرف چلی جاتی ہیں. تم کائنات کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، دیکھو کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زینا السماء، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ بادل آیا، آسمان کی شکل و حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر دیا. کہیں سفید بادل لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہیں اللہ تعالیٰ کالے بادل لا رہے ہیں، کبھی پیلا پن آ جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو الگ الگ قسمیں لے کر آ رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو اس اللہ کی یہ قدرت ہے، اس اللہ کا یہ تعارف ہے. اگر یہ بتایا جائے اپنی اولاد کے سامنے، یہ بتایا جائے کہ اللہ کی یہ قدرت، اللہ کی یہ طاقت، کہ اللہ جب چاہے جو کر سکتا ہے. اللہ کی چاہت اور مشیت کے بغیر دنیا کے اندر ایک پتا ہلنا چاہے،
حرکت کرنا چاہے، گرنا چاہے، اپنی جگہ پر ساکت اور رکنا چاہے، وہ بغیر اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کے نہیں رک سکتا، تو شاید سدھار آئے اور آئے گا، لیکن یہ تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں کروایا جاتا۔ پھر اللہ نے جو چیز ہمارے اندر رکھی ہے، کائنات کے کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھی ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان، اور اتنا آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا اس ایمان کو کہ جو چیز آسانی سے آتی ہے اس کی ویلیو نہیں معلوم ہوتی۔ آپ فری سامان بیچیں، فری سامان روڈ پر دیں، یہ مفت میں لے کر جاؤ، لوگ آئیں گے کھڑے ہو کر دیکھیں گے مفت میں کیوں دے رہا، کوئی نہیں اٹھانے والا ہے، لوگوں کو ڈر ہونے لگے گا شاید زہر ہوگا، کیوں دے رہا، اس کی غرض کیا ہے، کیوں دے رہا ہے۔ لیکن وہی چیز 100 روپے کی چیز کو اعلان کر دیا جائے، اب مارکیٹ کے اندر یہ چیز نہیں ملنے والی ہے، 100 روپے کی ہے، اب 1 لاکھ میں بکے گی، لوگ لائن لگا دیں گے، کیوں؟ اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، اس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ صحابہ کرام سے سوال کریں کہ جو ایمان میرے پاس تھا وہ ایمان آپ کے پاس ہے، پھر اس ایمان کی اتنی ویلیو آپ کو کیوں ملی اور مجھے کیوں نہیں اتنی ویلیو ہو رہی ہے، میں اس کی قدر و قیمت کو کیوں نہیں پہچان رہا ہوں۔ آپ اگر مطالعہ کریں گے ان کی زندگی کا اور آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، انہوں نے ایمان کو کمایا تھا، حاصل کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا لا الہ الا اللہ، پتھروں سے مارا گیا، تکتی زمین پر لٹایا گیا، ننگا کر کے سینے پر پتھر رکھا گیا، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا، کہا گیا ایمان سے پھر جاؤ، کہا نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کمایا تھا، تکلیف برداشت کی تھی۔ اب جب کوئی ایمان سے ذرا بھی ہٹتا تھا تو صحابہ کرام بالکل جوش میں آ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کیا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو کہا آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کہا کفار پر بڑے سخت ہیں، جو یہ سختی آ رہی ہے وہ صرف کفر کی بنیاد پر آ رہی ہے۔ یہ ایمان اتنی اہمیت والی چیز اس شخص کے اندر کیسے نہیں آئی، سخت ہو گئے، اپنے بھائی کو دیکھا جس کے اندر وہ ایمان تھا، رحماء بینہم، اس سے بالکل محبت سے ملنے لگے۔ تو جو چیز ہم نے کمائی نہیں اس کو فری والی چیز سمجھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا تعارف کروایا تھا، ایمان کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں فیصلہ کر دوں گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا آپ جائیں جہنم کے اندر، جو بھی آپ کو لگے کہ مسلمان ہے آپ اسے جہنم سے نکال لیں۔ حدیث کے اندر آدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک بار اور جائیں، ایک بار اور دیکھیں، پھر اللہ فرمائیں گے اس مسلمان کو بھی آپ نکال لیجئے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، نکال لیں گے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے پھر مومنین کو نکالیں گے، کہاں سے؟ جہنم سے، جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون سی چیز اسے جہنم سے آزاد کر رہی ہے فیصلے کے بعد؟ وہ ہے ایمان، اسی کی قدر، اسی کی قیمت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، بہت تفصیلی تذکرہ کیا، کئی بار واقعات کو میں نے سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ، میں تمہارے اہل کو، تمہارے خاندان کو یہ جو بڑا عذاب آنے والا ہے اس سے بچا دوں گا۔ نوح علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ 12ویں پارے کے اندر ہے کہ جب موج آئی، پانی کا بہاؤ آیا، نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، بیٹا جودی پہاڑ کے اوپر ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے کشتی میں آ جاؤ، اس نے انکار کر دیا، کہا اور چوٹی پر چلا جاؤں گا۔ قرآن نے کہا اس بہاؤ نے نوح اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اس گفتگو کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا نوح علیہ السلام، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے خاندان کو میں بچاؤں گا عذاب سے، آپ نے میرے بیٹے کو ڈبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، خون کا رشتہ ہے،
خونی رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہو لیس من اہلک, یہ خونی رشتے کی بنیاد پر خاندان نہیں بنتا ہے, خاندان ایمان کی بنیاد پر بنتا ہے. جو آپ کا خاندان تھا کشتی میں سوار ہے, ایمان کی یہ طاقت ہے کہ خاندان کو اور بنیاد بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو. آپ صحابہ کرام کی تعریف اٹھا کر دیکھیں, وہ چیز جو بڑی آسانی سے آئی, اس آسانی سے آنے کی بنیاد پر اس کی قدر نہیں ہے, اور اس کا خمیازہ کیا ہو رہا ہے قدر نہ ہونے کی بنیاد پر. ہم اللہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث کے اندر ہے عیال اللہ, اللہ کے لوگ, اللہ والے, اللہ کا سمجھو خاندان, یہ کون ہے؟ ایمان والے. اور آپ دیکھ لیں کہیں لڑائی ہو, کسی کو مارا جائے, اس کے خاندان کا آدمی ادھر سے گزر رہا اور رک جائے گا, کتنا بھی ضروری کام پر جا رہا, یہ میرے خاندان کیسے مار سکتے ہیں؟ پھر اللہ کے عیال کو دنیا کے اندر تکلیف دی جا رہی ہے, اللہ والوں کو ستایا جا رہا ہے, اللہ والوں کو مارا جا رہا ہے, پھر اللہ کی رحمت جوش میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حرکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں اتر رہا ہے؟ کیوں ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سوال کریں, پوچھیں. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے, اگر ہم پڑھتے یا پڑھ رہے ہیں, اگر ہم اس کو سمجھتے, تو قرآن خود کہتا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے کما لیا. وہ سزائیں ہم نے خود کمایا ہے, ہم نے بلایا ان سزاؤں کو. اللہ کے غضب کو ہم نے دعوت دی ہے کہ اے غضب آ, ہمیں مشکل میں ڈال. وہ غضب ہم نے مگایا ہے, کمایا ہے, بلایا ہے. وہ غضب جو ہم کما رہے ہیں وہ ہمارے اوپر سے چلا جائے گا, ایسا ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے, ان صحابہ میں ایمان کی بنیاد پر جو چیز سب سے پہلے پیدا کی تھی وہ تھی رحم اور عدل. رحم اور عدل, کچھ بھی ہو جائے, اللہ شریعت, یعنی اللہ کے نبی, انہی کے اقوال, باقی کچھ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول وقت میں ایمان لانے والے لوگوں میں سے, صحابہ میں سے. ان کے بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا تھا, جنگ ہوئی, جنگ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے والد سے فرمایا کہ ایک جنگ میں میری تلوار کے زد میں آپ آ گئے تھے, لیکن باپ کی بنیاد پر میں نے تلوار کھینچ لیا, چھوڑ دیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رحم دل, انہوں نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ تم نے باپ کی بنیاد پر اپنی تلوار کو کھینچ لیا تھا, تم کفر میں کچے تھے, لیکن اگر خدا نخواستہ اسی جنگ میں میری تلوار کے زد میں تم آ جاتے تو تلوار فیصلہ کر دیتی, کیونکہ میں ایمان میں پکا تھا. اللہ کے رسول کی بات آ رہی ہے, اولاد کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے انصار کو بھڑکانا شروع کر دیا. کہا مہاجرین کو ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نماز دے رہے ہیں, حالانکہ ہمارے رحم و کرم پر پلنے والے ہی لوگ ہیں. یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ چیخ پکار شروع ہو گئی, لوگ قریب قریب آ گئے, لڑنے کے لیے چلے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ زمانے جاہلیت کی وہ رسمیں جس کو پیروں تلے کچل دیا تھا میں نے, پھر اسی پر آ گئے. کیا ایمان نہیں ہے؟ ایمان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کرام رونے لگے, انصار مدینہ رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مہاجرین کو جو میں نے دیا ہے وہ دینا تمہیں دینے سے کہیں زیادہ ہے. اگر تمہیں 10 روپے ملے انہیں 100 روپے ملے. یقیناً جو چیز انہیں دی گئی ہے وہ زیادہ ہے, تمہیں کم دیا گیا ہے. لیکن کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے
کہ لوگ مال و اسباب لے کر چلے جائیں اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو. حدیث کے اندر آتا صحابہ رونے لگے, غلطی کی معافی مانگی, اپنے آپ پر ترجیح دینے کا وعدہ اور معاہدہ کیا کہ ایمان کی بنیاد پر ہم اپنے اوپر صحابہ کو یا دوسرے لوگوں کو ترجیح دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر قائم رہنا. اور ایمان مطالبہ کرتا ہے اس بات کا کہ جو ایمان والا ہے وہ درجے میں برابر ہے. اگر اس کے اندر اونچ نیچ کا معاملہ آ جائے, عدل سے وہ بندہ ہٹنے لگے, گویا ایمان کا جو نتیجہ نکلنے والا تھا اس نتیجے سے وہ ہٹ رہا ہے, ایمان نہیں ہے. فرمایا کیسے حفاظت کی جا سکتی ہے اس ایمان کی جس کا اتنا تعارف حق جل شانہ نے بیان فرمایا. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہا ایمان کی حفاظت کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. اچھے لوگوں کے ساتھ جب آدمی رہتا ہے تو ان کی صفات اچھائی والی اس بندے کے اندر آ جاتی ہے, وہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے. آپ اسی واقعے کو دیکھیں جو میں نے بیان کیا کہ تھوڑی دیر چند صحابہ منافقین کے ساتھ بیٹھے, ان سے گفتگو کی, علاقائی عصبیت ایسی آئی کہ ان مہاجرین کے خلاف قدم اٹھایا تھا جن کے بارے میں یہ کہا تھا میری 2 بیوی ہے, آپ جسے پسند کریں میں طلاق دے دوں گا, وہ عدت گزار لے گی, تم مہاجر بھائی ہو اس سے نکاح کر لینا. جس پر اتنا قربان ہوئے تھے صحابہ کرام, انہی کے خلاف ہو گئے تھے. کیوں؟ منافقین کی معیت اور منافقین کا تھوڑی دیر ساتھ رہا. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کی اگر حفاظت کرنا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا. شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا, پوچھا کیسے پتا چلے یہ اچھا آدمی ہے؟ بڑے بزرگ شخصیت, عالم شخصیت, کیسے پتا چلے جس کے ساتھ میں ہوں وہ اچھا ہے؟ فرمایا جب اس کے ساتھ رہو تو ایمان کے اندر اضافہ محسوس ہو, اللہ کی یاد آئے, دین پر چلنے کا دل کہے, یہ سمجھو یہ اچھا ہے. اور حدیث کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیفیت الگ ہوتی ہے, لیکن جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہی کیفیت جو میرے مجلس میں بیٹھتے وقت یا میرے ساتھ رہتے وقت 24 گھنٹے ہو جائے تو ملائکہ زمین پر آ جائیں تم سے مصافحہ کرنے لگے. فرمایا یعنی کیفیت بدل سکتی ہے. کس کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر یہ بدل سکتی ہے. فرمایا اور کیا وجہ جو ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے, اور کون سی چیز ہے؟ فرمایا مکاتب کا نظام. مدارس سے ہٹ کر ایک مکتب ہوا کرتا ہے جو پہلے چلتا تھا, سب کو پتا ہوگا, جس کا مسجد کے اندر انتظام ہوا کرتا تھا. بچے بچیاں مسجد کے اندر آ کر پڑھا کرتے تھے. اس کا نصاب سلیبس بڑا نرالا ہوتا تھا. کوئی کہانی بھی اس کتاب کے اندر ہوا کرتی تھی تو وہ کہانی کا خاتمہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ختم ہوتا تھا یا اللہ کی وحدانیت پر لے جا کے جوڑا کرتا تھا. اگر ایمان کی حفاظت ہمیں مطلوب ہے, ہم چاہ رہے ہیں, تو مکاتب کا نظام بنائیں, پڑھانے والے اچھے رکھیں, نصاب اور سلیبس بڑا نرالا ہو, پڑھانے والا اچھا نہ ہو, آپ اسے کتاب اچھی دے دیں وہ کچھ نہیں پڑھا سکتا. تو مکاتب کا نظام مساجد کے اندر رکھا جائے, پڑھانے والے بڑے اعلیٰ ہوں, کیونکہ آپ کے اولاد کی معیت وہاں آ جائے گی. ایک تیسری چیز جو بہت مؤثر ہو سکتی ہے ہمارے اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے, وہ ہے وہ نصاب بنایا جائے اور مالدار لوگ سامنے آئے. جو 97% لوگ, 97% لوگ جو مدارس اور مکاتب سے ہٹ کے دوسرے اداروں میں پڑھا کرتے ہیں, وہ ادارے اپنے ہوں. وہاں کا جو نصاب ہو, سلیبس ہو, وہ اسلامک سلیبس ہو, جو اسے پڑھایا جائے, بتایا جائے, تاکہ جب وہ پڑھ کر فارغ ہو تو بالکل تربیت یافتہ ہو,
اسے پتا چلے حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، اللہ کیا چاہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں۔ کمانا کھانا ہی مقصود نہ ہو، دنیا کے اندر عیش و عشرت ہی مقصود نہ ہو، بلکہ یہ مقصد ہو میں بھیجا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ جب ہماری اولادوں کے اندر یہ تصور آ جائے گا کہ میں پیدا اس واسطے نہیں ہوا ہوں کہ میں جی لوں، بلکہ میں بھیجا گیا ہوں، بھیجنے والے کا مقصد ہوتا ہے، جسے بھیجا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے، تاکہ اسے پتا چلے میرا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ اور اسے بتایا گیا تو انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تم تمام کائنات کے لیے بھیجے گئے ہو، ان کو بچانے بنانے کے لیے بھیجے گئے ہو، ان کی بقا اور سالمیت کے لیے بھیجے گئے ہو۔ جب ہماری اولادوں کو اس نصاب کے ذریعے سے، اس سلیبس کے ذریعے سے تصور پیدا ہو جائے گا تو دنیا کے اندر وہ حرام کاری کرنے کے لیے کبھی بھی ایک قدم آگے بڑھانے کے بجائے 2-3 قدم پیچھے لے کر چلا جائے گا، اور وہ ماحول بنے گا جس ماحول کے ہم خواستگار یا چاہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔